وہ اپنی زندگی آپ جیتے تھے، نہ دوسروں کے بلبوتے پر اپنا مقام بنایا، نہ ہی مردوں کی لاش پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کیا۔ وہ بہتے پانی کی طرح اپنی راہ خود بناتے تھے، بعد مخالفت میں اپنا چراغ خود روشن کرتے تھے۔ حریفان سیاست کو اپنے زور بازو سے زیر کیا، جارحانہ فرقہ پرستی سے ہر آن پنجہ آزمائی کرتے رہے، پولیس کے ظلم ستم کا منہ توڑ جواب دیتے رہے، سیاسی لباس کی نئی نئی چالیں چل کر دشمنان کو محو حیرت کر دیا۔ زمین پر جلسے کی اجازت نہ ملی تو ہوا میں کرسی لٹکا کر جلسہ کیا، شہر میں جلسے پر پابندی لگائی گئی تو سدا بدہ کی پہاڑی پر جلسے کا اعلان کر کے انتظامیہ کو شرمندہ کر دیا۔ پولیس نے جلوس پر پابندی عائد کی تو بارات لے کر نکل پڑے اور پولیس کو دائیں بائیں ہٹنا پڑا۔ وہ سیاسی جوہری تھے سامعین، سیاسی جوہری، ورکر پرور تھے، ہر ورکر کی قدر کرتے، ٹاٹ پٹی اٹھانے اور بچھانے والے ورکر کی بھی عزت افزائی کرتے تھے۔ جن جن غریبوں کو راشن دکان سجا سجا کر دیا، آج وہ کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں حاضرین، جہاں وہ ایک سیاستداں تھے وہیں تعلیم و تعلم سے بھی جڑے رہے، انگریزی، مراٹھی، اردو، عربی، فارسی تمام زبانیں جانتے تھے، کیونکہ ایک عظیم عالم ربانی کے تربیت یافتہ فرزند تھے۔ شہر عزیز کے اینگلو اردو ہائی اسکول میں 7ویں تک اسکول پڑھنے کے بعد حیدرآباد میں 5 سال عربی اور فارسی زبانوں کی تعلیم حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فقہ کی بنیادی کتاب قدوری تک تعلیم حاصل کی۔ میرے ہم نشینوں، اپنی نوعمری ہی سے سیاست کا آغاز کیا، پہلا الیکشن تو ہارا مگر ہمت نہیں ہاری، اور جب فتح یابی ہوئی تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ معراج ترقی نہال صاحب کا خطبہ چڑھ کر استقبال کرتی رہی۔ اس تاریخی دور کو یاد کیجیے حاضرین، جب شہر میں نہال صاحب کا ڈنکا بچہ تھا اور انیس نیار کا ترانہ ہر آدمی، بچے، بوڑھے، جوان کی زبان پر یہی ہوتا تھا، چارے والی بائی ہمرے آنگن آئی۔ محترم سامعین، جب ہر چوک چوراہے پر نہال صاحب کا توتی بولتا تھا، اس وقت صاحب کہتے اگر میں کتے کو بھی ٹکٹ دے دوں تو وہ بھی جیت کر آ جائے گا۔ یقیناً وہ اتنے ہی پرعزم تھے۔ 1999 میں شکست کے بعد کارپوریشن میں پہلے میئر ہونے کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا۔ یاد رکھیے سامعین، نہال صاحب کے سیاسی خیمہ میں دوغلی پالیسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اپنی اصول کے سچے اور پالیسیوں کے پکے انسان تھے۔ تعزیز اصول کا سودا نہ کیا، نہ ہی سوشلسٹ نظریات سے انحراف کیا، اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ کے عہدے تک کو قبول نہ کیا۔ افسوس، آج ایک اصول پسند لیڈر سے شہر عزیز محروم آئے۔ مرنے والے تیرے اوصاف کہاں سے لاؤں، مرنے والے تیرے اوصاف کہاں سے لاؤں، بات جو تجھ میں تھی اوروں میں کہاں ملتی ہے۔ شریکان بزم، نہال احمد صاحب کی پوری زندگی جہد مسلسل اور عمل پہم سے مزین تھی، جو تھکے نہیں، رکے نہیں، کسی مرحلے پر ہٹے نہیں، جارحانہ فرقہ پرستی کے خلاف سینہ سپر رہے، بابری مسجد کی شہادت سے تادم آخر تک احتجاجی کالی پٹی اپنے بازوؤں پر باندھے رہے۔ فرقہ پرستوں نے نفرتوں کی دیوار کھڑی کی تو تعزیہ لے کر اس دیوار نفرت کو توڑ دیا۔ ہاں، وہ ایسے بے باک اور جری لیڈر تھے کہ پولیس ان کے نام سے کانپتی تھی۔ اسی نے اس شہر کے مظلوم مسلمانوں کو سر اٹھا کر چلنے کا حوصلہ عطا کیا۔ بم بلاسٹ کے بے قصور مسلمانوں کی رہائی کے لیے شروع تا آخر کوشش میں لگے رہے۔ وہی تو تھے جو حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، ایوان اسمبلی میں خطاب کرتے تو ایوان کانپ جاتا تھا۔ وہی نہال احمد تھے جو شہر کے مسلمانوں کو نہال کر گئے۔ وہ یہاں بھی نہال تھے اور آخرت میں بھی نہال ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ کہہ گئے ہیں، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، بہت چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے۔ یقیناً حاضرین، آج ایسے اصول پسند سیاستداں سے شہر عزیز محروم ہے۔ آج تو ہر 5 سال پر پارٹی بدل لی جاتی ہے، اصول نظریات کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ نہال صاحب ایسے ہرگز نہیں تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو یہ کہہ کے آسمان اس بادل بھی رو پڑا، یہ کہہ کے آسمان اس بادل بھی رو پڑا، لو آج شہر درد کا انسان مر گیا، کہتی ہے قافلے کی المناک خاموشی، اس موڑ پہ بچھڑے کے کوئی ہم سفر گیا، وابستہ ہو گئی تاریخ سازیاں، وابستہ ہو گئی تاریخ سازیاں، شہر سیاست کا وہ دیدور گیا، شہر سیاست
کا وہ دیدور گیا. خدا حافظ.